بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بیوٹیفل ریسیٹیشن اسٹوڈیو کے خواتین و حضرات، قرآن و حدیث کی روشنی میں آج ہم آپ کو 5 ایسی چیزوں کے بارے میں بتائیں گے جن کے بارے میں سب سے پہلے سوال ہوگا۔ وہ 5 چیزیں کون سی ہیں؟ اگر آپ یہ بات جاننا چاہتے ہیں تو ہماری اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں۔ خواتین و حضرات، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر بے شک ضرور اس دن تم سے نعمتوں کے متعلق پوچھا جائے گا۔ قیامت کے دن ہر نعمت کے بارے میں سوال ہوگا، چاہے وہ نعمت جسمانی ہو یا روحانی ہو، ضرورت کی ہو یا عیش و راحت کی، حتیٰ کہ ٹھنڈے پانی اور درخت کے سائے اور راحت کی نیند کے بارے میں بھی سوال ہوگا۔ اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے، اور اس بات کے پیچھے نہ پڑ جس کا تجھے علم نہیں، بے شک کان اور آنکھ اور دل، ان سب کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ حضور کے پیارے صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، جب یہ آیت ثم لتسألن یومئذ عن النعیم نازل ہوئی تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، ہم سے کس نعمت کے بارے میں پوچھا جائے گا؟ حالانکہ ہمارے پاس تو صرف یہی 2 سیاہ چیزیں یعنی کھجور اور پانی ہے، دشمن حاضر ہے اور تلواریں ہمارے کندھوں پر ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان قریب ایسا ہی ہوگا۔ ایک دوسری حدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن بندے سے سب سے پہلے نعمت کے بارے میں سوال ہوگا۔ اس سے پوچھا جائے گا، کیا ہم نے تمہیں جسمانی صحت نہ دی اور ٹھنڈے پانی سے سیراب نہ کیا؟ تو ناظرین، آئیے ہم اب آپ کو بتاتے ہیں کہ وہ 5 چیزیں کون سی ہیں جن کے بارے میں قیامت کے دن سب سے پہلے پوچھا جائے گا۔ تو حضور کے پیارے صحابی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن انسان کے قدم نہ ہٹیں گے حتیٰ کہ اس سے 5 چیزوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ نمبر 1، اس کی عمر کے بارے میں کہ کس چیز میں خرچ کی۔ نمبر 2، اس کی جوانی کے بارے میں کہ کس کام میں گزری۔ اور نمبر 3 اور 4، اس کے مال کے بارے میں کہ کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا۔ اور نمبر 5، اس کے علم کے بارے میں کہ اس نے اپنے علم پر کتنا عمل کیا۔ تو خواتین و حضرات، اللہ تعالی ہر مسلمان کو اپنی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ یہ دعا مانگا کرے، رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ واصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک وانی من المسلمین۔ ترجمہ کنز العرفان، اے میرے رب، مجھے توفیق دے کہ میں تیری نعمت کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھ پر اور میرے ماں باپ پر فرمائی ہے، اور میں وہ کام کروں جس سے تو راضی ہو جائے، اور میرے لیے میری اولاد میں نیکی رکھ، میں نے تیری طرف رجوع کیا اور میں مسلمانوں میں سے ہوں۔